أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. سورہ فاطر آیات 3 سے 7. یا ایہا الناس، اے لوگو، اذکرو، تم یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمتیں، علیکم، اپنے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتیں کر رکھی ہیں ان کو یاد کرو. انسان غور و فکر کرے تو ساری زندگی اللہ کی نعمتوں سے مزین ہے. جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ان کو کبھی منفی کر کے سوچیں، پھر ان نعمتوں کی قدر ہو. هل من خالق، کیا کوئی خالق ہے، غیر اللہ، اللہ کے سوا، یرزقکم، وہ رزق دیتا ہے تم کو، من السماء والارض، آسمانوں سے اور زمین سے. کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا خالق ہے جو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ تمام کے تمام اسباب اللہ تعالیٰ کے ہیں. وہی آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے اناج اگاتا ہے. اس کے اس اختیار میں کسی کو ذرا بھی دسترس نہیں. لا الہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود، الا ہو، سوائے اسی کے. تو اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. مشرکین مکہ مخاطب ہیں جنہوں نے بہت سی ہستیوں کو، مورتی اور مجسموں کو اللہ کے اختیارات میں شریک سمجھ رکھا تھا. اس لیے فرمایا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس کہاں تم اوندھے ہوئے جاتے ہو، پس کہاں تم بھٹکے جا رہے ہو، کہ تمہاری تو عقل ہی الٹ گئی ہے. خالق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اور معبود غیر اللہ کو بنا رکھا ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو پس جھٹلا دیا گیا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. پچھلے لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ ایسا ہی رویہ اپنایا. شیطان نے ان کو بہکائے رکھا، وہ بھی تکذیب کرتے رہے اور بالآخر مٹا دیے گئے. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، سارے معاملات پیش کیے جائیں گے، کہ ہر ایک نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو جو کچھ یہاں کیا جا رہا ہے سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا. یا ایہا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، حق، سچا ہے. اب مخالفین کو دھمکی ہے کہ اگر پچھلی اقوام کے احوال سے تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے تو اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. فلا تغرنکم، پس ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تم کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. اگر اس وقت تمہیں رفاہیت حاصل ہے، تم خوشحال ہو، مال اور اہل و عیال والے ہو، اور تم اس موجودہ اپنی صورتحال کو اپنی کامیابی کا ضامن سمجھتے ہو، پیغمبر علیہ السلام کی وعید کا مذاق اڑاتے ہو، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. فلا یغرنکم،
بس تم کو ہرگز دھوکے میں نہ مبتلا کرے، باللہ اللہ کے بارے میں، الغرور فریبی، دھوکہ دینے والا۔ غرور کے معنی فریب کار کے ہیں، یہاں اس سے مراد شیطان ہے۔ سب سے بڑا فریبی شیطان ہی ہے، اسی نے انسان کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ انسان عمل نہیں کرتا، راہ مستقیم کا راہی نہیں بنتا، گمان کر لیتا ہے کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، تو یاد رہے کہ وہ منتقم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت بھی ہے، وہ ڈھیل دیتا بھی ہے، اور جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پلک جھپکنے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ان الشیطان، بلا شبہ شیطان، لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، فاتخذوہ، بس تم بھی اسے سمجھو، عدو دشمن ہی۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اب اس کی چالوں سے بچنا ہے، اس کے فریب میں نہیں آنا ہے۔ دانا وہی ہوتا ہے جو دشمن کے فریب سے بچتا ہے، اور دشمن سمجھنے سے مراد یہی ہے، وَلَا تُطِيعُوهُ، تم اس کی اطاعت نہ کرو، اس کا کہا نہ مانو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما يدعو حزبہ، وہ دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو، اپنی پارٹی کو، لِيَكُونُوا، تاکہ وہ ہو جائیں، من اصحاب السعیر، جہنم کا ایندھن۔ تو شیطان کی تو ساری تگودو یہی ہے، کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا جائے، اور پھر ان سارے کے سارے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ الذین کفروا، تو یہ کون ہوں گے جس کی جماعت ہے، اس کا گروہ ہے؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ، تو ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے۔ تو کوئی شخص دھوکے میں نہ رہے کہ یہ دنیا ابدی دنیا ہے، یا یہ دنیا خیر اور شر میں کسی امتیاز کے بغیر یوں ہی چلتی رہے گی، بلکہ ایک دن ایسا لازماً آنے والا ہے جس دن وہ لوگ شدید عذاب سے دوچار ہو جائیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے، جبکہ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے اجر عظیم کے مستحق ٹھہریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شیطان کی ہر قسم کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔